جی سوال ہے کہ یورپ کی جو عیسائی قومیں ہیں وہ پچھلے 300 سال سے دے بین رولنگ دی پلانٹ. مسلمانوں کی باری کب آئے گی؟ مسلمان اپنی باری لے چکے ہیں، اب دوبارہ نہیں آئے گی. یہ میں محض فنون طبع کے طور پر نہیں کہہ رہا. قرآن مجید کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس. ہم اس دنیا کے اقتدار کو اسی طرح ایک لائن میں ایک کے بعد دوسری قوم کو دے رہے ہیں، اور یہ ایام اسی طرح الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. بلکہ مزید یہ کہتا ہے کہ دنیا کی قوموں کو ایک لائن میں رکھ کر ہم ایک کے بعد دوسری قوم کو اس اسٹیج پر لا رہے ہیں. تو یہ اب آخری زمانہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ اس میں حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد کے پاس حکمرانی ہوگی. یعنی پہلا دور وہ ہے جس میں ان کے بیٹے حام کی نسلوں کے پاس دنیا کی حکومت رہی ہے، یہ افریقی اقوام ہے. دوسرا دور وہ ہے جس میں ان کے دوسرے بیٹے سام کی سیمیٹک نیشنز جو ہیں ان کے پاس اقتدار رہا ہے. اور اب یہ یافس کی اولاد ہے جو امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، وسط ایشیا میں اور اسی طرح ہندوستان میں بھی بڑی حد تک آباد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب اپنے اسٹیج پر ان کو موقع دے رکھا ہوا ہے. تو مسلمان قومیں اپنا وقت لے چکی ہیں. یہ ہے آپ کے سوال کے ایک حصے کا جواب. دوسرے یہ کہ مسلمان سے ہٹ کے اسلام کو ذرا زیر بحث لائیں تو اسلام تو کسی قوم کا مذہب نہیں ہے. تو آپ کے اندر جذبہ یہ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ وہ پٹی ہوئی مسلمان قومیں دوبارہ اقتدار حاصل کر لیں. پوری طاقت سے اٹھیے اور جن کے حق میں اقتدار کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کو مشرف بہ اسلام کریں، ان تک خدا کا پیغام پہنچائیں. اسلام کسی قوم کا نام نہیں ہے، وہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، ایک عالمگیر صداقت ہے. تو آپ اٹھ کے جائیں اور اپنا پیغام ان لوگوں کے پاس پہنچائیں جن کے حق میں اقتدار کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے. آپ شاید اس سے حظ اندوز ہوں. میں کئی مرتبہ پاکستان میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی پاکستان پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے لیے منتخب کیا ہوا ہے وہ کوئی 300-400 خاندان ہیں اور ان کی اولادیں ہیں. ایک لمبے عرصے تک یہی رہنا ہے، کیونکہ جب تک ایجوکیشن نہیں بڑھے گی، بہت سے حالات نہیں ہوں گے، تو کوشش کریں کہ یہ کچھ تھوڑے سے دیندار ہو جائیں، کچھ اخلاقی چیزوں کو مان لیں. لیکن لوگ الٹی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسجد کے مولوی صاحب کو ایوان اقتدار میں پہنچانا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو اقتدار تک دنیا کے اقتدار تک لے جانے میں تو بڑی مشکلات ہیں، اس لیے کہ قدرت کا نظام اپنا فیصلہ کر چکا. لیکن یہ موقع ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اپنے میسج کو ان قوموں تک پہنچا دیں. اور کیا بعید ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں جب یافس کی اولاد حملہ آور ہوئی ہے اور انہوں نے عرب کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ بغداد کا سقوط ہوا اور سعدی نے اس موقع کے اوپر بڑا ہی درد انگیز مرثیہ کہا ہے. پوری مسلمان امت رو رہی تھی اور ترک چنگیز خان کی اولاد وہ حملہ آور ہو گئی. آخری خلیفہ کو ٹاٹ میں اور قالین میں بند کر کے مار دیا گیا. اس کے بعد ہوا کیا؟ اسلام کی طاقت آگے بڑھی اور وہ اقبال نے کہا نا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہی ترک مسلمان ہو گئے، وہ اسلام کی آغوش میں آ گئے. اور یہ جس کو آپ سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں یہ وجود میں آئی اور 500 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی. تو اس وجہ سے میرے نزدیک اب بھی صحیح راستہ وہ نہیں ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. صحیح راستہ یہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ میسج میں بڑی طاقت ہوتی ہے. لیکن سر ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ امام مہدی صاحب نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، وہ ہمیں دوبارہ سے ریوائیو کریں گے اور اینڈ آف ٹائم میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. یہ تو آپ نے بڑی ڈسکریجنگ قسم کی. تو اگر آپ کے خیال میں ان سب نے آنا ہے اور آ کے یہ کام کرنا ہے تو پھر تشویش کی کیا بات ہے. اور اس حقیقت کی زمین پر کھڑے ہونا چاہیے. جو اس وقت مسلمان قومیں ہیں ان کے لیے صحیح لائے عمل یہ نہیں ہے کہ وہ عالمی اقتدار کا خواب دیکھیں. ان کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی قوموں کی جہالت دور کریں، ان کے اندر سچا علم پھیلائیں. ان کو علم کے میدان میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. 500 سال سے ہم نے دنیا کو کچھ نہیں دیا. آپ دیکھ لیں تاریخ پڑھ کے، تو دنیا کو کچھ دینے کی پوزیشن میں آئے. اپنے اپنے ملکوں میں اچھا جمہوری نظام اور جمہوری کلچر پروان چڑھائیں. لوگوں کو اس طرح تربیت کریں کہ وہ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جینا سیکھیں. اس وقت تو ہماری حالت یہ ہے
یعنی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے ہم دیکھیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ہماری بنائی ہوئی دوا پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو علم اور اخلاق کے لحاظ سے بلند کریں۔ جن ملکوں نے اس میں کچھ تھوڑا سا ہمت دکھائی ہے، آپ دیکھیں ان کے حالات بدل گئے ہیں۔ یعنی ایک تو عالمی اقتدار ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کم سے کم اپنی قوم کے حالات کو بدلنا، ان کو بہتر زندگی کی سہولتیں فراہم کرنا، ان کے لیے دنیا میں علم کے دروازے کھولنا۔ میں جس ملک میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، اس میں نے دیکھا ہے کہ ایک قوم نے اپنے آپ کو بہت بہتر جگہ پر کھڑا کر لیا، وہ بھی ایک مسلمان قوم ہی ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے، یہ خواب دیکھنے سے پہلے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر لیں۔ باقی عالمی سطح پر اقتدار کا فیصلہ اب انہی قوموں کے حق میں ہوگا جن قوموں کا میں نے ذکر کر دیا۔ یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی ہے۔ آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، جیسے اس وقت ہمارے جلیل القدر علماء نے بہت صبر کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کی اور ترک مسلمان ہو گئے، ایسے ہی آپ کو ان قوموں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور سب سے بڑا موقع آپ لوگوں کو ملا ہے جو ان قوموں کے اندر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے یہاں پہ کہ اگر صحیح طریقے سے بات کو پھیلایا جائے۔ آپ کے لیے ایک بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے۔ دیکھیے طبعی علوم میں اپنے اکتشافات جب یہ لوگ کرتے ہیں تو اس کی سہولتیں آپ کو بہم پہنچاتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک بہت بڑا میسج ہے، وہ میسج یہ ہے کہ موت انسانیت کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اس کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اس زندگی کا تعارف کرائیے اور بہت سلیقے کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، نفرت پیدا کر کے نہیں، بشارت کے اسلوب میں اس میسج کو پہنچائیں۔ اس میسج میں بڑی طاقت اور بڑی جان ہے۔ ہم نے اس کو خود مسخ کر دیا ہے، اس وجہ سے لوگ اس سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اس کو اس کی صحیح صورت میں بغیر کسی آمیزش کے پیش کریں، اس کے اندر اب بھی دنیا کے لیے بہت کشش ہے۔ تو یہ میسج پہنچائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کھول دے گا تو آپ کا غلبہ حاصل کرنے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ دوسرے دور میں ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، یہی ہوا تھا۔ یعنی ترک مسلمان ہوئے تھے، عربوں کا اقتدار دوبارہ بحال نہیں کیا جا سکا۔ قدرت اس کا موقع نہیں دیتی، ایک ہی بار دیتی ہے اور اس کے بعد خاتمہ کر دیتی ہے۔